السلام علیکم، نیوز ون کے ساتھ میں ہوں جویری علی اور میں ہوں ساجد حسن۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 7 لڑاکا طیارے مار گرائے۔ آج سبز پاسپورٹ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان معاشی طور پر مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے، جس کی بدولت پاکستان کا وقار دنیا بھر میں بلند ہوا۔ افغانستان سے لوگوں کو لا کر بسانا بڑی غلطی تھی۔ افغانستان پرامن طور پر رہنا چاہتا ہے یا نہیں، اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قومی ورکشاپ میں خیبر پختونخوا کے شرکاء سے خطاب۔ انہوں نے کہا، ہم نے 40 لاکھ افغانوں کی مہمان نوازی کی۔ افغانستان پرامن طور پر رہنا چاہتا ہے یا نہیں، اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ افغان عبوری حکومت اپنے عوام پر رحم کرے۔ نوجوانوں کو شدت پسندی سے بچا کر مثبت سمت دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دشمنوں کے ساتھ آواز ملا کر پاکستان کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے۔ سب کو متحد ہو کر دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہوگا۔ ریاست دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی اور 53 بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کر دیا۔ الحمدللہ پاکستان نے اپنے دفاع میں فوراً جوابی کارروائی کی اور دشمن کے 7 جہاز گرائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی لیڈرشپ میں افواج پاکستان نے دشمن کو وہ سبق سکھایا کہ وہ قیامت تک اس کو یاد رکھے گا، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ شاید حالیہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فاش غلطی اس وقت کی گئی، اور پھر سوات سے سینکڑوں دہشت گردوں کو رہا کیا گیا، اور افغانستان سے ہزاروں لوگوں کو کہا کہ آپ آئیں اور آ کے پاکستان میں رہیں۔ اور یہ ہے وہ بڑی وجہ کہ دوبارہ دہشت گردی نے پاکستان میں سر اٹھایا۔ یہ تمام خارجی پاکستان کے اندر اور باہر جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کا مکمل طور پر جب تک کلا کما نہیں ہو جاتا، یہ قوم چین سے نہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ شہریوں کی جان و مال اور عزت کے تحفظ میں پولیس کا کردار کلیدی ہے۔ جدید پولیسنگ اور عوامی اعتماد کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ قانون نافذ کرنا ایک مقدس امانت ہے۔ مسلح افواج پولیس کے ساتھ کھڑی ہیں۔ نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کے دورے پر پاکستان پولیس سروس کے افسران سے بات چیت کی۔ دورے کے دوران وفاقی وزیر داخلہ سمیت وزیر مملکت برائے داخلہ بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل نے پولیس شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے، فرائض کی راہ میں جانیں قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پولیس کی دہشت گردی، جرائم اور داخلی سلامتی کے خلاف کردار اور قربانیوں کو سراہا کیا۔ ISPR کے مطابق نیشنل پولیس اکیڈمی پہنچنے پر آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی نے پرتپاک استقبال کیا۔ اور پولیس کے چاق و چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے ملک بھر میں امن کی حفاظت، قانون کی بالادستی اور عوام کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس شہداء کی یادگار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی، اور پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، اور دہشت گردی، جرائم اور داخلی سلامتی کے چیلنجز کے مقابلے میں پولیس اہلکاروں کی عظیم قربانیوں کا اعتراف کیا۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل کو سکول فار ہائی امپیکٹ ایلیٹ لا انفورسمنٹ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ مختلف تربیتی پروگراموں اور اقدامات کے بارے میں بتایا گیا، جن کا مقصد پولیس کے استعداد کار میں اضافہ اور جدید کاری ہے۔ انہوں نے کیڈٹ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹس آف پولیس سے بھی بات چیت کی اور شہریوں کی جان و مال اور عزت کے تحفظ میں دفاع کی پہلی لائن کے طور پر پولیس کے اہم کردار پر روشنی ڈالی۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس، ایڈیشنل IGPs اور سینئر پولیس حکام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایجنسیوں کے درمیان تعاون، پولیسنگ کے
جدید طریقوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر عوام کے اعتماد کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اندرونی سلامتی اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے ایک مضبوط، پیشہ ورانہ اور عوامی پولیس فورس ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل نے ریمارکس دیے کہ امن و امان کے نفاذ کے لیے پولیس کی ذمہ داری ایک مقدس امانت ہے اور مسلح افواج پاکستان کے بہادر اور قابل فخر پولیس اہلکاروں کے ساتھ ہمیشہ پوری طرح کھڑی رہے گی۔ سینئر پولیس قیادت نے پولیسنگ کے معیار کو مزید مستحکم کرنے، پیشہ ورانہ صلاحیت کو بڑھانے اور عصری سیکیورٹی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ضروری ادارہ جاتی اصلاحات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ اور اب کچھ بات ہوگی سانحہ گل پلازہ کی۔ گل پلازہ میں جہاں بحق افراد کی تعداد 28 ہو گئی ہے۔ 7 میتوں کو شناخت کے بعد لواحقین کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ 21 ناقابل شناخت میتیں عیدی صدقانے میں موجود ہیں جن کے ڈی این اے سیمپل لیے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب ریسکیو اہلکار گل پلازہ کے بیشتر حصوں میں داخل ہو گئے ہیں جہاں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ آتش زدہ گل پلازہ کا ایک اور متاثرہ حصہ زمینبوس ہو گیا۔ آگ کے باعث ساتھ والی عمارت بھی متاثر ہوئی، عمارت کے پلرز ٹیڑھے ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ آفس میں لاپتہ افراد کی فہرست حافظہ کر دی گئی ہے، جس کے مطابق 14 افراد کے اضافے کے بعد لاپتہ افراد کی تعداد 85 ہو گئی ہے۔ پلازہ کی چھت پر بنی پارکنگ سے 32 گاڑیاں اتار لی گئیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق گل پلازہ کے ملبے سے انسانی اعضاء بھی ملے ہیں۔ اور گل پلازہ کے تاجروں کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے کراچی تاجر برادری آگے آ گئی۔ صدر کراچی موبائل اینڈ الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن محمد منہاج گلفام کی ہدایت پر چائلڈ موبائل مارکیٹ کی چیئرمین شرجیل میمن اور دیگر عہدیداران نے گل پلازہ کے تاجروں کے لیے 1 سال کے لیے 100 سے زائد فری دکانیں دینے کا اعلان کر دیا۔ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ گل پلازہ کا جو ثانیہ ہوا ہے، جو واقعہ ہوا ہے، اس کے لیے دلی افسوس ہے ہم سب کو۔ اور شاہ فیصل کالونی چائلڈ موبائل مال جو ہے، منہاج گلفام صاحب کراچی موبائل اینڈ الیکٹرانکس ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں محمد منہاج گلفام صاحب، ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنی طرف سے ایک نذرانہ پیش کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس چائلڈ موبائل مال شاہ فیصل کالونی میں 100 دکانیں، تقریباً 100 کے قریب دکانیں جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو ہم اپنی طرف سے یہ نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں گل پلازہ کے جو بھائی ہیں، ہمارے جو دکاندار ہیں، ان کے لیے ہم 1 سال کے لیے دکانیں جو ہیں فری آف کاسٹ دینا چاہتے ہیں ان کو۔ نہ ہم ان سے کوئی کرایہ لیں گے، نہ ہم ان سے کوئی مینٹیننس لیں گے۔ تو جس بھائی کو بھی چاہیے وہ محمد منہاج گلفام صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں کراچی موبائل اینڈ الیکٹرانکس ایسوسی ایشن کے، ان سے رابطہ کر لیں یا ہم سے رابطہ کر لیں، تو ہم حاضر ہیں، جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کریں گے۔ نہ ہم کوئی مینٹیننس لیں گے، نہ ہم کوئی کرایہ لیں گے۔ جزاک اللہ۔ خبر آپ کو دیں گے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے شہر بھر میں 3 روز میں فائر سیفٹی سسٹم نصب کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول نے چیئرمین آباد کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ ایس بی سی حکام نے ہدایت کی ہے کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے فائر سیفٹی آڈٹ کے مطابق عمل درآمد کروایا جائے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے شہر بھر میں 3 روز میں فائر سیفٹی سسٹم نصب کرنے کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ بلڈنگ کنٹرول نے چیئرمین آباد کو بھی اس حوالے سے تحریری طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ ایس بی سی حکام نے ہدایت دی ہے کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے فائر سیفٹی آڈٹ کے مطابق عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ بلڈنگ مالکان سے درخواست ہے فائر سیفٹی کو یقینی بنایا جائے۔ مرتضی وہاب نے بھی اس حوالے سے اپیل کی ہے۔ کراچی اور لاہور سمیت ہر جگہ بلدیاتی نظام لانا ہوگا، تمام صوبوں کو گلی محلوں میں نمائندگی دینا ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ 18ویں ترمیم ڈھکوسلا ثابت ہوئی۔ 18ویں ترمیم کے تحت اختیارات صوبوں کو منتقل کیے گئے۔ ضرورت ہے کہ اختیارات صوبائی دارالحکومتوں سے مقامی سطح پر منتقل ہوں۔ کراچی میں آتش زدگی کا واقعہ ہوا، اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ کراچی کے مسائل کا حل لوکل گورنمنٹ سسٹم سے ہی ممکن ہے۔ ہم آپریشن کر رہے ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ اختیارات کا استعمال نہیں کر رہے، ملک اور قوم کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کر رہے، اپنے مفادات کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں۔ آپ تمہارا لیڈر کہتا تھا کہ ہم رلائیں گے، اب کون رو رہا ہے؟ کون رو رہا ہے اب؟ جو ہے کہتا تھا نا کہ ہم رلائیں گے، کون رو رہا ہے اب تم کھڑے ہو کے رو رہے ہو۔ آتش زدگی کا واقعہ، اس سے قبل ہر دوسرے دن جو ہے ڈمپر جو ہے وہ جانے لیتا ہے لوگوں کے۔
یہ اتنا بڑا شہر ہو گیا ہوا ہے کہ یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کو مینج کر سکیں پریزنٹ سٹرکچر کے اندر. میں کسی کو بلیم نہیں دے رہا, میں سسٹم کو بلیم دے رہا ہوں. اگر ہم لوگ ٹرو سینس میں ہم سیاستدان یہ چاہتے ہیں کہ امپاور کریں پاکستان کی عوام کو, تو یہاں پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم لانا پڑے گا. ادروائز یہ جو 18ویں ترمیم جو ہے وہ ایک ڈھکوسلا ثابت ہوا ہے. سارے اختیارات جو ہے مرتکز ہو گئے ہیں جا کے صوبائی دارالحکومتوں میں. نان لوکل گورنمنٹ ہیں, اگر کہیں لوکل گورنمنٹ ہے تو اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں. خبر یہ ہے کہ سانحہ حکومت سانحہ گل پلازہ پر تحقیقاتی کمیٹی قائم کرے. سانحہ گل پلازہ حادثہ نہیں بلکہ مسلسل 17 سال سے نظر اندازی کا نتیجہ ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا قومی اسمبلی میں خطاب. انہوں نے کہا سانحہ گل پلازہ پر وزیر اعظم کی جانب سے عدم توجہ افسوسناک ہے. حکومت بتائے کراچی کے بنیادی مسائل کون اور کب حل کرے گا. سیاسی یونٹس بنانا ملک کی تقسیم نہیں, اسے سیاست کی نظر نہ کیا جائے. پاکستان کو بچانا ہے تو کراچی کو بچانا ہوگا. کراچی کے ہر شہری کے دل میں آگ لگی ہوئی ہے. جنگل سے بھی بدترین حالات ہیں. SOS کال ہے, اس کا نوٹس لیں, گل پلازہ کی آگ بجھائیں, تحقیقات کریں, اعلیٰ سطحی جوڈیشل تحقیقاتی کمیشن بنائے, تنظیم انجمنوں تاجر انجمنوں کے ساتھ بیٹھ کے SOPs بنائے, اپنی سٹینڈنگ کمیٹیوں کو فعال بنائے, پیکج کا مناسب انتظام کریں. انتظامی یونٹس بننا 140 کے تحت اختیارات دینا اسپیکر صاحب, یہ کوئی جغرافیہ کی تقسیم نہیں, اللہ نہ کرے یہ ملک کی تقسیم نہیں, یہ انتظامی تقسیم ہے. اسپیکر صاحب یہ وسائل کی تقسیم ہے, یہ انصاف کی تقسیم ہے. اسپیکر صاحب یہ فیصلہ کرنے کی اقتدار کی یہ تقسیم ہے, لوگوں کی دہلیز تک انہیں اپنی تقدیر کا مالک بنانے کا عمل ہے. اسپیکر صاحب اس کو سیاست کی نظر نہ کریں, اللہ کے واسطے اس پاکستان کو آگے بڑھنے دیں, شہر کراچی کو اس کا کردار ادا کرنے دیں. اسپیکر صاحب یہ جو حکومتیں ہیں انہیں سمجھائیں کہ سنجیدہ ہو کر ان مسئلوں کو دیکھیں. یہ آگ اب گل پلازہ میں نہیں, ہمارے دلوں میں ہے, کراچی کے ہر شہری کے دل میں ہے, اور یہ دل سے نکلی. ابھی یہ آگ کراچی کے علاقوں میں نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن یہ کراچی کے چپے چپے. گل پلازہ میں آگ لگنے کے بعد فائر ٹینڈرز کا 45 منٹ تاخیر سے پہنچنا افسوسناک ہے. گل پلازہ کسی گلی کونے میں نہیں, شہر کے بہترین مقام ایم اے جناح روڈ پر واقع ہے اور کچھ ہی فاصلے پر KMC اور ڈپٹی کمشنر کے دفاتر ہے. واقعے کی ذمہ داری KMC اور صوبائی حکومت کی بنتی ہے. ایم کیو ایم کے امین الحق کی قومی اسمبلی میں کڑی تنقید. واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ لوگ مرتے رہے, گل پلازہ جلتا رہا, کوئی پرسانح حال نہیں تھا. اسلام آباد میں بریفنگ دی جاتی ہے, گل پلازہ سانحے کا جواب کون دے گا. امین الحق نے بتایا کہ کراچی کو 52 فائر ٹینڈرز دیے گئے لیکن صرف 26 کام کر رہے ہیں. رات کے 10:15 پر گل پلازہ پہ آگ لگتی ہے. افسوسناک بات کیا ہے کہ تقریباً 40-45 منٹ کے بعد فائر ٹینڈر وہاں پر پہنچتا ہے. فائر ٹینڈر جس جگہ پہ آگ لگی تھی اس سے 1 اور 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر گارڈن فائر ٹینڈر اسٹیشن موجود تھا. میں حیران ہوں, پریشان ہوں کہ 40-45 منٹ کیسے لگا. آگ بجھانا شروع کرتے ہیں, میرا خیال ہے کچھ ہی دیر کے بعد پانی ختم ہو جاتا ہے. کیا میرا سوال یہ ہے, کیا آگ انتظار کرتی ہے کہ آپ پانی لے کر آؤ, میں دوبارہ جلوں گی؟ افسوسناک. کیا گل پلازہ کسی گلی کونے میں واقع تھا؟ نہیں, پاکستان کی سب سے بہترین جگہ ایم اے جناح روڈ پہ واقع تھا. گل پلازہ سے چند قدم کے فاصلے پر, چند قدم کے فاصلے پر ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کا آفس تھا. 1 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر KMC کا ہیڈ آفس تھا. 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ چیف منسٹر ہاؤس تھا. افسوسناک بات, لوگ جلتے رہے, پراپرٹی جلتی رہی, اربوں کا نقصان ہو گیا, پوری رات گزرتی رہی, کوئی نہیں آیا. 52 فائر ٹینڈر KMC کے ہینڈ اوور کیا گیا تھا.
ذمہ داری کس کی بنتی تھی؟ صوبائی حکومت کی بنتی تھی. ذمہ داری کس کی بنتی تھی؟ KMC کی بنتی تھی. بٹ اٹ واز دا فیڈرل گورنمنٹ آن دی ریکویسٹ آف دی MKM پاکستان کہ 52 فائر ٹینڈر دیے گئے, 2 اسنارکل دیا گیا, 2 باؤزر دیا گیا. اب آج 6 سال گزرنے کے باوجود ایک فائر ٹینڈر کا اضافہ نہیں کیا گیا, 1 روپے کے انویسٹمنٹ اس فائر ٹینڈر پہ نہیں کی گئی. اب 52 کے بجائے صرف 36 فائر ٹینڈر کراچی میں کام کر رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ مستقبل قریب میں کوئی حادثہ پیش آئے گا تو اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ MKM اپنے دور میں سانحات کی بات کیوں نہیں کرتی؟ سانحہ بلدیہ ٹاؤن میں 360 افراد شہید ہوئے, دروازے بند کر دیے گئے تھے. پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل کا قومی اسمبلی میں خطاب. انہوں نے کہا گل پلازا اور اس طرح کی دیگر عمارتیں آپ نے بنائی, غلطی آپ کی ہے. جتنی تفصیل میں جاؤں گا بات اتنی بڑھے گی. اب آپ کراچی کے دعوے دار نہیں رہے, شہر ہمارے پاس آیا ہے. MKM ہر حکومت کا حصہ رہی لیکن کوئی ترمیم نہیں کی. جس علاقے کے گٹر میں بچہ گرا وہاں کی UC اور ٹاؤن چیئرمین جماعت اسلامی کے تھے, لیکن پھر بھی تنقید پیپلز پارٹی پہ ہوئی. سانحات کا ذکر آپ نے کیا, سانحات حادثات کا ذکر آپ نے کیا. اتنے بڑے سانحے کا جو زنجیر دروازے پہ تالا لگا کر 360 لوگ مرے, سامنے لوگ دیکھتے رہے وہ جلتے ہوئے مرے, کسی کو مدد نہیں کرنے دی گئی. اور جب سب مر گئے تو نیچے کیمپ لگا دیا. اس کا آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. اور اس میں سزائے موت کس کو ہوئی؟ ذرا اس کا بھی نام لینا. سیکٹر انچارج MKM. کیوں نہیں کہتے آپ؟ اس سانحے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ہر سانحہ گنوایا نا آپ. تاریخ کراچی پہ ایک سیمینار رکھے. وہ ہماری بچی بشرا جو حادثے کا شکار ہوئی اس سے لے کے آج تک کہ کراچی میں کس کا کیا رول رہا ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اب کراچی آپ کے ہاتھ میں نہیں. اب آپ کراچی کے دعوے دار نہ بنے. ہمارے پاس کراچی آیا ہے, جادو کی چھڑی ہمارے پاس بھی نہیں. میں نے گل پلازا کا بھی بتایا کس نے کب اور کیسے بنایا, اور اس طرح کی دوسری عمارتیں اس میں بھی یہ حادثات ہونے کے پورے چانس ہے. اور وہ بچہ جہاں گرا وہ ٹاؤن بھی جماعت اسلامی کا, وہ UC چیئرمین بھی جماعت اسلامی کا. اور اب خبر یہ ہے کہ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ اور PTI کے حمایت یافتہ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا گیا ہے. سیکرٹری سینٹ حفیظ اللہ شیخ نے قائد حزب اختلاف کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے بتایا کہ راجہ ناصر عباس کو 32 میں سے 22 ارکان اپوزیشن سینٹ کی حمایت حاصل ہے. انہوں نے کہا قائد حزب اختلاف کو ڈکلیئر کرنے کا اختیار چیئرمین سینٹ کو ہے. سینیٹر ناصر عباس کو لیڈر آف اپوزیشن ڈکلیئر کرتا ہوں. چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا کہ قائد حزب اختلاف کے نوٹیفیکیشن کا معاملہ سینٹ سیکریٹریٹ میں رہا, تاخیر عدالتی پروسیجر کی وجہ سے ہوئی. اب میں رولز کے مطابق عمل کروں گا. اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی رولز اور قوانین کا مکمل جائزہ لینے کے بعد کی گئی ہے. شبلی فراز کی نشست خالی ہونے سے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ خالی ہوا تھا. ماضی میں ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں. ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے فیصلہ آیا کہ غلط ہوا تھا, لیکن اب ہم ذوالفقار علی بھٹو کو کہاں سے لائیں؟ سینیٹر راجہ ناصر عباس کا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر منتخب ہونے کے بعد پہلا خطاب. کہا کوشش کریں گی کہ سینٹ عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے میں کامیاب ہو. وطن کو ان حالات سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. لوگوں کو دباؤ میں لا کر ہم سسٹم کو نہیں چلا سکتے. ہم نے پہلے غلط قدم اٹھائے ہیں, کیے ہیں, یہاں ہوئے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کے پاپولر پولیٹیکل لیڈر تھے. ان کو جوڈیشل قتل ہوا, بعد میں کورٹ نے کہہ دیا, ہم سپریم کورٹ گئے, کورٹ نے کہہ دیا ظلم ہوا جاتی, لیکن کہاں سے واپس لائیں گے اس کو جو ایک جان تھی جس کو آپ نے چھین لیا عوام سے. اگر ہمارے دشمن کے ساتھ بھی ظلم ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے. خدا کے لیے سیاستدان اپنے آپ کو خراب نہ کریں. پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے سب پر کوئی نہ کوئی اعتراض اٹھایا گیا. ہمیں ماضی میں الجھے رہنے کے بجائے آگے بڑھنا ہوگا. آئیں مل بیٹھ کر معاملات پر گفتگو کرتے ہیں. وزیراعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا اپوزیشن لیڈر کی بات سے متفق ہوں, سیاست صرف سیاستدانوں کو کرنی چاہیے. آئیں بیٹھیں, جہاں سے آپ شروع کرنا چاہتے ہیں وہیں سے شروع کریں. کہ جو آپ کا موقف 8 فروری سے متعلق ہے
کیا یہ اس ملک میں جو ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ پہلی دفعہ جو ہے وہ اپوزیشن نے یا الیکشن جو کامیاب نہیں ہو سکے انہوں نے یہ اختیار کیا ہے؟ اس سے پہلے 2018 کے الیکشن میں ہمارا بھی جب ہم آپ کی سیٹوں پہ جو ہے وہ موجود تھے ہمارا بھی جو ہے وہ ایک موقف تھا اور اس وقت بھی آپ کے علم میں ہوگا آپ نے یقیناً آپ کی نظر سے یہ ساری چیزیں گزرے ہوں گی کہ 25 جولائی 2018 کو جو الیکشن ہوا اس سے پہلے کیا کچھ ہوا. جو ججز تھے ان کی ویڈیوز ان کے بیانات کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ مجبور کیا گیا کہ جی میاں نواز شریف کو اور اس کی بیٹی کو جو ہے وہ 7 سال سے کم آپ نے قید نہیں سنانی. اس وقت بھی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہی. میں بالکل 100% آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ سیاست دانوں کو کرنی چاہیے, سیاست دانوں کو مل بیٹھنا چاہیے اور سیاست دانوں کو سیاسی معاملات جو ہے وہ سیاسی انداز میں جو ہے وہ ریزالو کرنے. تیرا چور مرد آباد میرا چور زندہ آباد کی پالیسی نہیں چلے گی. مقامی حکومتوں کو مکمل طور پر با اختیار ہونا چاہیے. بلدیاتی نظام میں بہتری کے لیے تحریک شروع کی ہے. اسٹیبلشمنٹ ہاتھ رکھے تو ٹھیک, نہ رکھے تو غلط ہو جاتی ہے. امریکہ حمایت کرتے تو زندہ آباد, نہ کرے تو مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کی پریس کانفرنس. کہا مقامی حکومتوں کو با اختیار بنانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اختیارات نہ صرف تعین کیے جائیں بلکہ اس کا پورا باب ہونا چاہیے. اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہونے چاہیے. حکومتیں بلدیاتی انتخابات نہیں کرواتی. کتنا بھی کہیں معیشت بہتر ہے, معیشت مسلسل نیچے جا رہی ہے. عوام کو حق حکمرانی نہیں مل رہا. بیوروکریسی انگریز کا مائنڈ سیٹ رکھتی ہے. بدقسمتی سے کوئی بھی شعبہ پراپر کام کرنے کو تیار نہیں. ہمارا بنیادی انتخابی نظام گلا سڑا ہے. ہم نے نظام بدلنے کے لیے رائے بدلنے کی مہم شروع کی ہے. سابق کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم شعیب ملک نے پی ایس ایل سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر دیا. سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل میں ہر لمحہ ان کے لیے یادگار تھا. اب وقت آ گیا ہے کہ بطور کھلاڑی اس سفر کو یہاں روک دیا جائے. کرکٹ کی بہتری کے لیے ہر وقت حاضر ہوں. شعیب ملک پی ایس ایل میں کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کی نمائندگی کر چکے ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز 1.